بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار مریم نواز صاحبہ کو کہیں نہ کہیں تو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور ماننا پڑا ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ جس طرح ایک ویڈیو سامنے آئی، تصاویر سامنے آئی، کیا مسجد کے باہر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، وہاں تصویر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ سیلاب زدگان کی امداد کر رہی ہیں، اور وہاں پر تصویر لگی ہوتی ہے۔ وہ تصویر آئی، اب ہوا کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی نہیں مریم صاحبہ کی تو اجازت نہیں تھی اس میں۔ بھئی جب آپ خود اس طرح سے تشہیر کر رہی ہوں گی، خود چیزوں کو اس طرح لے کر چل رہی ہوں گی، تو اوپر سے نیچے تک خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہوگا، اور ان کو پتا ہے کہ مشہوری کا شوق ہے، یہ سارا سیلاب اس کے پیچھے صرف اور صرف اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ غریب لوگ، بے گھر لوگ، اور میں مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں، وہ گاڑیاں لے کر مسلسل، کبھی ادھر 25 گاڑیاں جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، مگر ان کو کچھ انداز بدلنا پڑا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ اب آ کر حکومت کو کہنا پڑا ہے کہ تشہیر کا جو یہ سارا معاملہ کیا گیا، مسجد پر بھی تصویر کی یعنی تصویر لگائی گئی، مسجد کے باہر بھی جو تصویر لگائی مریم نواز صاحبہ کی، وہ حقیقت نکلی۔ اور اب مریم نواز کا مسجد پر اپنی تصویر لگانے کا نوٹس ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین سے وضاحت طلب، ضلع انتظامیہ اور سرکاری اداروں کو اپنی تصویر کے حوالے سے SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اب یہ SOPs کیا ہیں کہ جی مسجد کے علاوہ ہر جگہ لگانا ہے؟ SOPs ہیں کہ تصویر ضرور لگانی ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں، ڈبوں پر لگائیں، ٹریکٹروں پر، ٹرکوں پر، ہر جگہ لگائیں، ہر بینر جہاں پر امدادی کیمپ ہے وہاں پر لگائیں، کولر بھی لگاتے ہیں وہاں پر لگائیں، لیکن مساجد میں نہ لگا دیں۔ بس یہ ہوگا SOP۔ تو کچھ تبدیلی آئی، کچھ مریم نواز صاحبہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے کچھ حد تک، کہ یہ ماننا پڑا ہے کہ دیکھیں لوگوں میں ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے۔ لیکن جہاں تک ریگولر میڈیا کی بات ہے، الیکٹرانک میڈیا کی بات ہے، وہاں 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو صرف مریم نواز صاحبہ نظر آئیں گی۔ وہ جان بوجھ کے ایسے وقت میں جا کر کچھ دکھائیں گی آپ کو کہ یہاں پر میں چھاپا مار رہی ہوں، یہاں پر میں جا رہی ہوں، یہاں کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر سرکاری اشتہار آپ کو تبھی ملیں گے۔ یہ ویسے پیپلز پارٹی، نون لیگ دونوں اس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں کہ ہماری باتیں آپ کرو تو آپ کو سرکاری اشتہارات ملتے چلے جائیں گے، وہ سرکار کے پیسے جانے ہیں۔ اچھا، اب عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہہ چکی ہیں کہ جی یہ تو لوگ ایسے ہی منفی باتیں کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، وہ نہیں بتا رہی کہ ذاتی تشہیر پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہر جگہ تصویر لگانا کیوں ضروری ہے، نہیں، بس یہ لوگ فساد کر، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا۔ اب کہہ رہی ہیں پنجاب حکومت نے کسی کو کھانا تقسیم کرنے سے نہیں روکا، صرف معیار کی جانچ لازمی قرار دی ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اب بڑی بڑی آرگنائزیشن، الخدمت ہے، دیگر لوگ ہیں، کوئی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس پر دفعہ 144 لگا دی گئی کہ جی آپ خود تقسیم نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے شکایت کی، لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی، میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھ کر، قسمیں کھا کر یہ کہا ہے، میڈیا میں آ کر یہ کہا ہے کہ جی سامان آیا اور کہا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگے گی تو آپ سامان تقسیم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کچھ یہاں پر صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کہا گیا کہ یا تو آپ ہمیں دے دیں، ہم خود یعنی سرکاری طور پر مریم کی تصویر لگا کر تقسیم کر دیں گے، یا پھر آپ خود لگا لیں، ورنہ نہیں تقسیم ہو سکتا۔ یہ شکایتیں آتی رہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح کی کئی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مریم صاحب آتی ہیں تو کھانا بھی ہماری طرف سے لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پروٹوکول لگا ہوتا ہے، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ جی کیمپ میں یہ تصویر ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے۔ اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس پر بھی۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ، زیادہ نہیں۔ تو اب عظمیٰ صاحبہ کو کہنا پڑا نہیں ہم نے پابندی نہیں لگائی، ہم تو جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں تو ایک معیار ہوگا، ہمیں دے دیں، ہم معیار دیکھیں گے اس کے مطابق ہے، پھر لوگوں میں تقسیم کریں آپ۔ تو یہ وہ کہہ رہی ہیں، کچھ پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ لیکن میں نے یہ جو کہا نا کہ کچھ پیچھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ اب بھی جا رہی ہیں، روزانہ خبریں لگوا رہی ہیں کہ اب وہاں گئی، اب وہاں گئی، اب انہوں نے ڈرون کا جناب جائزہ لیا، ارے دیکھو تو صحیح یہ ڈرون کیسے اڑتا ہے، یہ کیسے فوٹیج آ رہی ہے، وہ ڈرامے بازی ہو رہی ہیں۔ اب ان کو MPs کو پتہ لگ گیا ہے، ان کے کمشنرز کو بھی پتہ لگ گیا ہے، وہ ساتھ کیمرے لیے پھر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں ساتھ کیمرہ دکھانا ہے کہ جی ہماری کارکردگی، مریم صاحبہ خوش ہوں گی، کیمرے میں دکھاؤ، کیمرے میں دکھاؤ۔ وہ ایک بابا جی ہیں، ہر جگہ انہی کو ریسکیو کرنے پہنچ جاتے ہیں، ان کی تصویریں آئی جا رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اب MPs بھی گھس گئے ہیں اور وہ بھی جا کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اچھا ہم ویڈیوز بنائیں، یہ کریں وہ کریں، یعنی ریسکیو کے عملے کو اب اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، وہ بیلٹیں پہن کر گزر جاتے ہیں، اور یہ حال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور جو چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی کہ جس طرح سے اب یہ علیم خان صاحب والی سوسائٹی کا معاملہ سامنے آیا، اب اس پر بھی کیا ہوا ہے کہ اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں جو نون لیگ کی بیٹ کرتے ہیں، یا وہ صحافی جن کو نون لیگ بھی سمجھتی ہے بڑے اوتھینٹک ہیں، نون لیگ کے لوگوں سے بڑے تعلقات ہیں، ان کے قریب ہیں، نون لیگ کی خبریں دیتے ہیں، ان میں
گوہر بٹ صاحب ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کے اہم رہنماؤں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ بتا دیا ہے کہ مریم نواز بمقابلہ علیم خان نئی سیاسی جنگ. اب یہ چکر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور انہی کے بقول بتاؤں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے یہ سنیے کہ اب ہوا کیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی شکنجہ کسا جا رہا ہے. لاہور میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے گرد اب شکنجہ سخت. نجی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا. پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے اور ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں جس کا تعلق نون لیگ سے ہوگا یا طاقتور ہوگا یا ان کے ساتھ ساز باز ہوگی، ان کے اپنے لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ سوسائٹی میں ملوث ہیں، پارٹنرز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، جیسے بھی بنی ہے، جس زمین سے بھی بنی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی محکمہ اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کا کہنا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا. پہلے سو رہے تھے، پہلے نہیں پتا تھا، اب لوگ لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، تو اب یہ ہو رہا ہے. روڈا اور ایل ڈی اے کو سمن جاری کر دیے گئے. دونوں محکموں سے ہاؤسنگ اسکیموں کا ریکارڈ طلب کر لیا. دریا رابی کے اطراف بنائی گئی ہاؤسنگ اسکیموں کا ریکارڈ منگوایا ہے. ڈی جی سہیل ظفر چٹھا کا کہنا تھا کہ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے. اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنانے میں ایل ڈی اے افسران بھی ملوث ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک پر 8 ارب روپے دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے. 11,000 کنال کی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ٹھوکر کے نزدیک بنائی گئی. تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا. سادہ لوح افراد کو غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے پیسے واپس دلائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے کہ کرپشن ملوث سرکاری افسر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اب مجھے بتائیے، چلے مان لیا پیسے آپ واپس دلائیں گے، وہ تو زمین کے پیسے ہیں جو انہوں نے اوپر مکان بنا لیے، جو انہوں نے اوپر سریا، ریت، بجری، اینٹیں، اتنا ان کا خرچہ ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ بس یہ ایسے ہے ٹرک کی بتی، بس دیکھ لیں، پتہ نہیں اب اس میں کیا ہوگا. اچھا گوہر بٹ صاحب نے کیا خبر دی؟ مریم نواز بمقابلہ علیم خان، یہ تو اب گرفتاری ہوئی ہے، دیکھتے ہیں یہاں تک جاتی ہے. میرا نہیں خیال علیم خان صاحب کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال وہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے ایکشن شروع کر دیا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں. اب آپ کو بات بتانے لگوں، وہ علیم خان صاحب کے لیے سب سے بری خبر جو ہے نا، یا جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں رابی کے بیڈ پہ بنی ہوئی، میں علیم خان کا پھر اگین اس لیے نام لے گیا ہوں کہ کیونکہ منہ تو چڑھے پے ہیں اس لیے، لیکن جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں رابی کے بیڈ کے اوپر، اس کے لیے سب سے بری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے واضح طور پر حکم دے دیا ہے کہ رابی کے بیڈ کو کلیئر کریں. جیسے ہی یہ سیلابیاں تباہ کریاں مکڑ گیاں تو آپریشن کلین اپ ہوئے گا. تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں کروڑوں روپے لگا کے، جنہوں نے پلاٹ خریدے اور گھر بنائے، سچی بات ہے آج 5 مرلے کا گھر بھی جو ہے، میرا خیال ہے علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا بڑا عروج تھا. تو خیر قیمتوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن سیلاب آنے سے پہلے تک میرا نہیں خیال ہوتا 5 مرلے کا گھر کو 1.5-2 کروڑ تھلے دا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے علیم خان صاحب کی بات کی ہے، تو ان کی گرفتاری کب ہوگی یا ہوگی نہیں؟ نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں جن کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، ان میں سے کسی کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور چھوڑیے خواجہ آصف جن کی بات کرتے رہتے ہیں، جو نون لیگ کے فنڈ کرنے والے ہیں، وہ زیڈ کے بھی، وہ جناب فلاں کنسٹرکشن کمپنی، ان کے بارے میں کچھ کرے گا کوئی؟ نہیں نا. تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ اب اس پر کیا ہوتا ہے. بس آپ نے خبر تو سن لی ہے، ایک گرفتاری ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں، لیکن جو خبریں جن کی چلیں، جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو انصاف کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. وہ چھوٹے چور کو پکڑ لو، بڑے چور کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کرنا تو پھر. اچھا گندم مہنگی ہونے پر پنجاب حکومت کا یو ٹرن. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سینکڑوں بار کہا کہ سرکاری گندم آٹا پر سبسڈی میگا کرپشن تھی جسے میں نے ختم کر دیا، لیکن اب 14 ارب روپے کی روٹی کی خاطر وزیر اعلیٰ پھر سبسڈی دینے کو تیار ہیں. یہ فلور ملز نے مسترد کر دیے. جی حکومت تھیلے اور روٹی کی قیمت برقرار رکھنا چاہتی ہے، ایک فارمولے کو طے کر لینا ہے، لیکن اس پر جناب اب پہ کہتی نہیں، اب اسی پر آ رہے ہیں. گندم کی نقل و حمل پر پابندی، سندھ میں آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. پنجاب حکومت نے گزشتہ ہفتے، ظاہر ہے یہاں سیلاب آیا ہے، پہلے گندم خرید نہیں رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کسان لٹ گیا، برباد ہو گیا، اس کی گندم کی نہیں خریدی. اب جب وہ مڈل مین کے ہاتھوں ختم ہو گیا معاشی طور پر، پھر وہ اپنا جانوروں کو چارہ ڈالتا رہا اسی گندم سے. اب ہوا ہے پنجاب حکومت نے گزشتہ ہفتے اختتام پر بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ اب گندم کا ریٹ بڑھ رہا ہے. جس نے اٹھا لی، جس کے پاس پیسہ تھا، اس نے رکھ لی ہوئی ہے، اب وہ ریٹ بڑھا دے گا. یہ مزے ہو رہے ہیں. بہت اچھے صحافی ہیں عمر دراز گوندل، وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت ماضی کی تصاویر کا حوالہ دے کر مریم نواز صاحبہ کی تصاویر کے استعمال کو جسٹیفائی کر رہی ہے. یہ کس طرح سے کہ جی وہاں ہوتا تھا، یہ جی عمران خان کے دور میں ہوتا تھا، وہ فاؤنڈیشن تھی عمران خان فاؤنڈیشن، یعنی ایک ذاتی حیثیت میں کوئی کچھ کر رہا ہے اپنی آرگنائزیشن بنا کر،
वो एक और बात है, सरकारी सतह पर इस्तेमाल, जितनी गाड़ियां जाती हैं इनका लाखों रुपए का तो पेट्रोल ज़ाया होता है, और उसके अलावा वो जितनी सरकारी गाड़ियां फिर मूव करती हैं उनका लाखों रुपए का पेट्रोल जा जाकर दिखाना है, फिर वो अफसरान की लाइन, वो सारे काम छोड़कर इनके साथ लगे होते हैं। जो जालसाजी हो रही है, कुछ तो सामने आ गई ना, मैंने आपको बताया कि जी ये मस्जिद के बाहर भी तस्वीर लगी हुई है, फलां जगह भी लगी हुई है, नहीं ये SOP नहीं है, यानी SOP मस्जिद नहीं है, बाकी लगाते रहें, बाकी हर जगह आते रहें। उसकी जो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट है उसके जब तक तस्वीर छपी ना हो तब तक वो पहुंच नहीं सकेगी मुतासरीन तक। जी, मैंने आज ये सवाल खुद अज़मा बुखारी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनके सामने ये रखा कि आपके ऊपर ये इतराज भी है, और फिर आपके जो ओपोनेंट है खासकर मोने सलाई साहब के ट्वीट का मैंने उनको हवाला देके बताया, तो उन्होंने कहा मैं मोने सलाई को जवाब नहीं दूंगी, भगोड़े का लफ्ज़ उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कोई तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर रहे। इवन आज भी मरीम नवाज शरीफ साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी जो बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें हैं उसमें आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब की और मरीम साहब की तस्वीरें, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उसका वो जवाब ये दे रहे हैं कि तस्वीरें पहली बार इस्तेमाल नहीं हुई। मिसाल के तौर पर फितराने के चावलों के ऊपर, टॉयलेट्स के ऊपर, इवेंट के ऊपर भी तो यानी वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि तस्वीरें इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ SOP बदलने हैं कि अच्छा मस्जिद पे हो गया को हमने नोटिस ले लिया, बाकी तस्वीरें होंगी, सरकारी स्तर पर होंगी, उनके पैसे सरकार देगी, वो सारा खर्चा सरकार की तरफ से होगा। सरकार से मुराद है आपके टैक्स का पैसा। फिर कहते हैं हो जी हम तनख्वाह नहीं लेते। अरबों रुपए का इश्तिहार सेंटर फलानुल्लाह कह चुके हैं कामरान शाहिद के शो में कि 45 अरब रुपया हम आपको देते हैं। आप जैसे एंकरों की 50-50 लाख करोड़ तनख्वाह जो है वो फिर वहां से आती है जो हम टैक्स का पैसा आप पर लुटा रहे होते हैं, तो बदले में आप हमारी खिदमत ना करें, ये नहीं हो सकता। तो यहां पर फिर सोशल मीडिया दुखता है कि जी सोशल मीडिया क्यों बोलता है। बहरहाल अब ये गौहर भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी खबर देखते हैं। अनबन तो हो सकती है मेरी नज़र में, मेरा तज्जिया ये है कि कोई गिरफ्तारी इस तरह की नहीं होगी। हाँ, वो जो निचली सतह पर हैं जिसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, उनकी गिरफ्तारियाँ बिल्कुल आपको नज़र आ सकती हैं, और वो काम शुरू हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।